BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پاکستان میں عوام کے حق رائے دہی کے استعمال کے بعد اختیار و اقتدار کا جو خاکہ بنا ہے، اس کے مطابق مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے، لیکن ملک کے چاروں صوبوں میں پنجاب کے علاوہ لگتا ہے الگ الگ جماعتیں صوبائی حکومتیں بنائیں گی۔ واضح رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خاصے اختیارات مل چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومتوں کے ہوتے ہوئے ان کے مرکز کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے؟ ڈاکٹر فیصل باری، آغاز آپ ہی سے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا جو آخری پروگرام ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بات ضرور کی تھی کہ کیا ہوگا اگر سارے صوبوں میں مختلف پارٹیاں جیت گئیں، اور ہم نے یہ بات بڑی کلیئرلی کی تھی کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ پھر جو فیڈریشن کی سیاست ہے وہ کون کرے گا؟ کیا ہم اتنے زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے میں تفریق ہے کہ ایک پارٹی اب پورے پاکستان کو اپیل نہیں کر پا رہی، اور وہ کسی حد تک ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ اس صورت میں اب یہ ایک چیلنج بھی ہے جس کا بہت اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اور چیلنج یہی ہے کہ کیا پھر ہم ان سب کو ایک ٹیبل پہ، اور وہ ظاہر ہے ذمہ داری زیادہ جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہے ہیں ان کی ہوگی، کیا وہ ایک میز پہ ان سب کو لا سکیں گے اور چلا سکیں گے؟ کیونکہ اگر نہ لائے تو پھر جو فیڈریشن کی سیاست ہے وہ تو بالکل ختم ہونے کے برابر ہو جائے گی، اور اس سے بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہی ہوگا کہ جی کیا یہ چل سکیں گے اس طرح؟ کیونکہ یہ تو بہت کلیئر ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM، خیبر پختونخوا میں عمران صاحب لیڈ لے رہے ہیں، اور پنجاب میں تو بڑا کلیئر ہے کہ PMLN۔ بلوچستان کا بھی واضح نہیں ہوا، لیکن خیر وہاں پہ مخلوط حکومت کوئی نہ کوئی آئے گی، لیکن جو ان کے مسائل ہیں اس کو لانے کے لیے اس مخلوط حکومت کو اور بڑا کرنا پڑے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہارون رشید، کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا نہیں کہا کرتے کہ پھر کچھ گنجائش نہ رہے اس کو واپس لینے کی، اتنی دور نہیں جایا کرتے کہ پھر لوٹ کے آنا مشکل ہو جائے۔ یہ PTI میں اور PMLN میں جو ٹھنی رہی، اب صوبہ خیبر پختونخوا میں PTI آ رہی ہے، اور جس قسم کی ٹھنی ہوئی تھی اس کے بعد تعلقات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک اس میں جو مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے، شاید وہ عمران خان کی جو پازیٹیوٹی ہے جو ہی کیریز اراؤنڈ ہمسیلف، اگر وہ ایک پازیٹیو اپوزیشن کے ساتھ رویے کے ساتھ چلیں تو شاید یہ چل پائے۔ لیکن پاکستان میں جو ایک بڑا نیگیٹو اسپیکٹ ہے ہماری پولیٹکس کا اور پولیٹیکل لائف کا، کہ صوبے اور جب تک مرکز میں ایک حکومت نہیں ہوتی جماعت کی، تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، اور وہ ایک ایزی آپ کو بلیمنگ ٹارگٹ مل جاتا ہے۔ پچھلے 5 سال میں پنجاب میں آپ نے نون دیکھی، مرکز میں پیپلز پارٹی تھی، دونوں حالانکہ وہ کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن تھی نون کی 5 سال تک، لیکن اس کے باوجود کافی ٹینشن رہی، ایک دوسرے کو بلیم کرنا کہ جی بجلی کا مسئلہ صوبائی مسئلہ تھا، صوبے کو حل کرنا چاہیے تھا، صوبہ کہتا تھا نہیں مرکز کا مسئلہ تھا، مرکز کو حل کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ایک ایکسکیوز دوسرے پہ ڈالنے کے لیے ایک وجہ مل جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے کام بھی نہیں ہو پاتے، ریلیشن شپ بھی نہیں چل پاتی، اور مسائل جو ہیں وہیں کے وہیں اکثر رہ جاتے ہیں۔ وسعت، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، صوبہ سندھ میں آئیے، وہاں پہ کافور اور زعفران دونوں ملا کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ NSC ایوارڈ اور کالا باغ ڈیم، ان سب سے لے کر صوبہ سندھ کی کون سی بانگ آتی دکھائی دے رہی ہے مرکز کی طرف؟ فی الحال تو کوئی بانگ آتی مجھے نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ کمفرٹیبل میجورٹی ہے پیپلز پارٹی کی، تو جب آدمی کو کھانا مل رہا ہو، پیٹ بھرا ہو، تو ایشوز دوسرے ہو جاتے ہیں، یہ آگے کے لیے بچا کے شاید رکھے جاتے ہیں۔ مجھے نواز شریف کو اگر اکانومی صحیح کرنی ہے تو اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ مصروف نہ ہو آپ، اس لیے پھر سے کہ بھائی اچھی بات ہے کہ اگر اکانومی درست کرنی ہے تو پھر صوبوں کے ساتھ مصروفیت نہ ہو آپ کی، آپ بالکل ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ اسی پاکستان میں رہیں گے۔ دیکھیں کئی مثالیں ہیں جن سے نواز شریف سیکھ سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود اور مینگل اور بزنجو کی حکومتیں برطرف کی تھیں، ان کا اثرات آج تک پاکستان کا وفاق بھگت رہا ہے اور ملٹی پلائی ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح
بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھیں اور چیف منسٹر نواز شریف تھے تو تو وہ جو جوتیوں میں دال بٹی تھی اس کی وجہ سے جمہوریت ہی کمزور ہوئی تھی، وہ بھی میاں صاحب کو تجربہ ہو چکا ہے. اسی طرح زرداری صاحب سینٹر میں تھے اور لاہور میں شہباز شریف تھے، تو جو جوتم پیزار ہے وہ بھی ہے. میرا خیال ہے اب بڑے ہو جانا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، پرائرٹیز طے کر لینی چاہیے. اگر تو واقعی لا اینڈ آرڈر اور معیشت پرائرٹی ہے تو خدا کے واسطے صوبوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ کہیں نہیں بھاگے جا رہے. اچھا ڈاکٹر فیصل باری، وسعت یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ کہیں نہیں بھاگے جا رہے. بلوچستان کی صدائیں کچھ دوسری ہیں، وہاں کے کرنٹ انڈر کرنٹس بہت دوسرے ہیں. خیر وہ زمین تو توڑ کے بھاگ کے جانے سے رہا، لیکن اداس و ناراض ضرور ہے، اور اس کے کبھی بھی مرکز یا وفاق سے محترم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے سے اب تک تو درست ہوئے نہیں. اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ابھی تک بڑا کوئی کلیئر سگنل نہیں جا رہا کہ جس میں ان کی اہمیت اجاگر ہو سکے. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بہت ساری پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں نتائج قبول نہیں ہیں، بہت ساری اس میں آئی بھی نہیں تھیں. ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات انہوں نے بلوچ علاقوں میں کی کہ وہ بہت کم تھا. انفیکٹ میں یہ بھی سنا کہ کئی جگہ پہ 500 550 یا 600 ووٹ پہ وننگ کینڈیڈیٹ جیتا ہے. تو وہ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کون سے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ؟ سو اس کو بدلنے کے لیے وفاق کو کافی زیادہ کام کرنا پڑے گا، پر کافی زیادہ اس سے کام سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوگی کہ بلوچ اپنے مسائل کسی حد تک برابری کے مطابقت، برابری کے معیار پہ آ کے ملک میں حل کر سکیں. اس کے بغیر بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا بہت بھائی صاحب. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا، زیرو کے زیرو سے مذاکرات ہوں گے، نتیجہ زیرو نکلے گا. وفاقی حکومت جب تک آرمی سے مذاکرات نہیں کرے گی اس وقت تک بلوچستان میں کوئی بھی کسی سے بھی مذاکرات کر لے کچھ نہیں ہونے کا. وفاقی حکومت جب تک فوج سے مذاکرات نہیں کرے گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. ہارون رشید، اس تجویز میں کتنا دم ہے کہ جب تک وفاقی حکومت فوج سے مذاکرات نہیں کرے گی بلوچستان کا معاملہ گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا رہے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی؟ بڑی میرا خیال میں معقول تجویز ہے، اور یہی مسئلہ رہا ہے کہ وہاں پر حکم کس کا چل رہا ہے، اختیار کس کا چل رہا ہے. حالانکہ اب کچھ عرصے سے فوج اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا وہاں نہ کوئی آپریشن چل رہا ہے، نہ کوئی فوجی وہاں ہم نے تعینات کیے ہوئے ہیں، زیادہ پیراملٹری فورسز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. لیکن پھر بھی جب بات آتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی تو کسی نہ کسی طریقے سے لے کے فوج کا رول اس میں ضرور آ جاتا ہے، فوج کی انپٹ اس میں ضرور آ جاتی ہے. تو یہاں جب تک جیسے وسعت نے کہا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، آزادانہ بنیاد پہ ایک سیاستدان سے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا برابری کی بنیاد پر کہ یار آپ کے کیا اعتراضات ہیں، آپ کے کیا مطالبات ہیں، اور وہ اس کو حل کرنے میں مدد نہیں کرتا، تو اس میں اگر دو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن مختلف طرف ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ پچھلے 65 سال سے نہیں حل ہوا، یہ اس طرح ہی مزید خراب ہوتا رہے گا، اس میں بہتری نہیں ہے. ویسے ہارون رشید کہہ رہے ہیں کہ 65 سال سے یہ مسئلہ جاری ہے، یہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. بھائی میرے، جب دیوار برلن گر سکتی ہے، جب سوویت یونین ٹوٹ سکتا ہے، جب IRA سے بات ہو سکتی ہے، مسائل مذاکرات کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں، بلوچستان میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مینج ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی کامن سینس از ناٹ سو کامن. ٹھیک ہے. ورنہ بلوچستان کی آبادی ہے 70 سے 80 لاکھ اس وقت ٹوٹل بلوچستان کی. کیا 18 کروڑ کے ملک میں 80 لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا؟ اگر نہیں کیا جا سکتا تو آپ کیا تیل بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ویسے آدھے پٹھان تو آپ نکال دیں، زیادہ مسئلہ بلوچوں کا ہے. نہیں، میں تو ان ٹوٹل بات کر رہا ہوں. وہ اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں، آدھے رہ جاتے ہیں. ہاں چلیں 50 لاکھ 18 کروڑ کے ملک میں 50 لاکھ لوگ جو کہ پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر ہیں، وہ آپ سے خوش نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ سے مینیج نہیں ہو رہا ہے، وہ ہر 7 سال کے بعد بندوق اٹھا رہے ہیں. تو کیا وہ پاگل ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہر دفعہ کر دی جاتی ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں؟ ویسے ان کے پاس ہے کیا ہوا ڈاکٹر فیصل باری؟ ان کے پاس ہے کیا؟ وہ کیوں بندوق اٹھا رہے ہیں؟ وہ خود پاگل ہیں یا ان کے ساتھ کے ادھر اطراف کے جو لوگ ہیں وہ کسی دوسری چیز سے کاٹے گئے؟
کچھ چیزیں تو 18ویں ترمیم اور NFC نے بھی چھوڑ دیں، انہوں نے بھی اس کو کلیئر نہیں کیا. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ جنہیں ہم آئل اور گیس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی کہ یہ کس کی ملکیت ہونی چاہیے، کس کی ہے، کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی قیمت اور اس کی ڈسٹریبیوشن پہ بات کر سکے. اگر پنجاب دفعہ 144 لگا سکتا ہے اناج کی موومنٹ پہ، تو کیا سندھ و بلوچستان گیس اور تیل اور کوئلے پہ زیادہ حقوق رکھنے انہیں ملنے چاہیے یا نہیں؟ یا وفاق ہی یہ فیصلے کرے گا کہ اس ویل ہیڈ کی کیا پرائس ہے یا اس کی کتنی رائلٹی بنے گی؟ پنجاب کب کی بات آ گئی؟ پنجاب چین سے الگ سے معاہدے کر سکتا ہے، ترکی سے علیحدہ سے معاہدے کر سکتا ہے، انڈین پنجاب سے علیحدہ سے معاہدے کر سکتا ہے. بلوچستان ذرا کر کے دکھائے. تو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ان کے جو وسائل ہیں، ان کے جو وسائل سے آمدنی ہے، اس میں سے ان کو ان کا معقول حصہ کیا ہے جو دیا جانا چاہیے، کیا ہے جو اب تک دیا گیا ہے؟ حصہ نہیں مل سکتا انہیں. حصہ نہیں مل سکتا. حصہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ اسلام آباد میں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں پنجابی ہیں، پشتون ہیں اور سندھی ہیں. پوری آپ بیوروکریسی کا جو ہے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں، گریڈ 22، 21، 19 جو بھی ہے، بلوچستان کے کتنے لوگ ہیں؟ کون کیس پیش کرے گا؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ کیوں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو کیس کون پیش کرے گا؟ وسعت اور ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے لیے ایک بڑا مرحلہ بریکس کا آتا ہے، میں اس پر جانے والا ہوں. آپ ہماری خبروں کو bbcurdu.com پر تجزیوں کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس وقت ایک بریک آنے کو ہے جو کمرشل بریک ہے، اور ساتھ ہی نیوز اپڈیٹس آ رہا ہے.